جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ یہ محدث احمد بن حجر ہیثمی فرماتے ہیں کہ اسے دارقطنی نے حدیث پاک کو لکھا ہے اور اس کی تخریج کی ہے دارقطنی نے، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما تھے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نیچے اتریے، انزل، میرے ابا جان کی مجلس سے نیچے اتریے، بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اتریے۔ تو آپ نے کہا صدقتا، اے بیٹے امام حسن، آپ نے سچ فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، بے شک ضرور یہ آپ کے باپ کی مجلس ہے، ضرور۔ پھر آپ نے ان کو پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے، آپ روئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم یہ میری رائے میں سے نہیں تھا، میں نے حسن پاک کو نہیں کہا کہ آپ ایسا کہیں، یہ شیر خدا ہے، کتنی محبت ہے آپس میں، کتنا پیارا کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا، کیونکہ امام اعظم مجتبیٰ اس وقت ابھی عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے۔ کتنی عمر تھی آپ کی جب یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ خلافت اتنی بڑی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، ظاہری زمانے میں امام اعظم مجتبیٰ بھی چھوٹے تھے، تو بچپنا تھا، تو اس بچپن میں یہ بات کی تو کہا کہ میں نے نہیں کہا، میری رائے نہیں تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا شیر خدا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ فرمایا ہے، اور اللہ کی قسم میں نے آپ پہ تہمت نہیں لگائی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے ہیں شیر خدا مجھے پتہ ہے آپ کا دل پکیزہ، آپ کی سوچ پکیزہ، آپ تو بڑے لوگ ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو اپنے بیٹے حسن کو کہ ابو بکر سے ایسی بات کریں، یہ بچی ہیں، تو میں آپ پہ تہمت نہیں لگاتا۔ یہ دیکھیں کتنی محبت ہے، شیر خدا کہنے ہیں میں نے نہیں کہا، حسن پاک کو میں نے یہ نہیں کہا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بھی آپ پہ تہمت نہیں لگائی، ہمیں آپ کا پتہ ہے شیر خدا کا۔ تو پھر محدث ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں دیکھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت ہے امام حسن پاک سے، دیکھو نا محبت، اور دیکھ امام حسن پاک کا وہ کیسے ادب کر رہی ہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں، اور کیسے ان کی توقیر کر رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، حضور کو دیکھ رہی ہیں اور ان کی تعظیم کر رہی ہیں، ان کی توقیر کر رہی ہیں، ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ اور آتا ہے حدیث پاک میں حسن مجتبیٰ وہ جو کنکریاں تھیں الٹ پلٹ کر رہے تھے، یہ بچپنے کا عالم تھا آپ کا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، انہوں نے ہم سے محبت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور رو پڑے۔ یہ واقعہ اس چیز کی نشانی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں سے، حضور کے گھر والوں سے کتنی محبت تھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، یہ احترام۔ اب یہاں جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھو شیر خدا نے کہا کہ میری رائے سے ایسا نہیں ہوا، یہ تو خود ہی منبر پہ بیٹھ گئی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک سیدنا صدیق اکبر نے قبضہ کر لیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک ایسی سوچ سے بچائے، وہ تو ظالم ہے، جبرن اوپر آ گئے ہیں، حالانکہ یہ شیر خدا کا حق تھا، انہوں نے مارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہہ رہے ہیں میرے رائے میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھو کیسی ڈنڈی اس نے ماری ہے ظالم نے، حالانکہ پیچھے امام حسن مجتبیٰ نے بات کی تو شیر خدا کہتے ہیں یہ میری رائے سے نہیں ہے، جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے، تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے، ہم آپ پہ تہمت نہیں لگاتے۔ یہ اگلا کلام ہے، اور پچھلا کو یہ درمیان سے نکال کے نا اور اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، ہم نہیں سیدھا ہونے دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے موجود ہیں، اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول کے روحانی بیٹے موجود ہیں، ان سے پیار و محبت کرنے والے موجود ہیں، وہ ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو نقاب پوش ہیں، ان کے نقاب اتاریں گے کہ کس طرح حدیث وقت میں یہ ڈنڈی مارتے ہیں اور کس طرح زیادتی کرتے ہیں اور صحابہ کی عزت پہ حملے کرتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے یہ اجماعی ہے، قطعی ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود کہا جس نے مجھے کہا کہ میں ان سے افضل ہوں تو مفتری کی سزا دوں گا، اسے 80 کوڑے ماروں گا اس کو۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ آپ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پوچھا ای الخیر، بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ کہا افضل کون ہے؟ فرمایا عمر۔ تو شیر خدا تو خود فیصلہ کر کے گئے ہیں،
اور خود یہ سارا اجماعی بات ہے، اور اجماعی بات کے سامنے اگر کوئی حدیث واحد آ جائے، خبر واحد آ جائے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ویسے ہی بالکل واضح و کلیئر ہے، میں یہ ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اجماع کے سامنے اگر قول آ جائے، خبر واحد آ جائے، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا اور ادب نصیب فرمائے۔